بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انبیاء کرام علیہمُ السلام زندہ ہیں۔ بعض لوگوں کا عقیدہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اب زندہ نہیں بلکہ مر کر مٹی میں مل گئے، جیسا کہ وہابی اور دیوبندیوں کے پیشوا مولوی اسماعیل دہلوی نے اپنی کتاب تقویۃ الایمان صفحہ 42 پر لکھا ہے، مگر یہ عقیدہ مذہب حق اہل سنت و جماعت کے خلاف ہے اور باطل ہے۔ حدیث شریف کی معتبر اور مشہور کتاب مشکوٰۃ شریف صفحہ 121 پر ہے، ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی برزق، یعنی سرکار اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدائے عز و جل نے زمین پر انبیاء کرام علیہم السلام کے جسموں کو کھانا حرام فرما دیا ہے، لہٰذا اللہ کے نبی زندہ ہیں، رزق دیے جاتے ہیں۔ اسعۃ اللمعات 1/576 پر اس حدیث شریف کی شرح میں حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ پیغمبر خدا زندہ است با حقیقت حیات دنیاوی، یعنی خدائے تعالیٰ کے نبی دنیاوی زندگی کی حقیقت کے ساتھ زندہ ہیں۔ اور مرکات 2/212 پر رئیس المحدثین حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں کہ لا فرق لہم فی الحالین ولذا قیل اولیاء اللہ لا یرون ولکن ینتقلون من الدارین الی الدار، یعنی انبیاء کرام کی قبل وصال اور بعد وصال کی زندگی میں کوئی فرق نہیں، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ محبوبان خدا مرتے نہیں بلکہ ایک دار سے دوسرے دار، یعنی ایک گھر سے دوسرے گھر کی طرف منتقل ہو جاتے ہیں۔ اور حدیث کی اسی مشہور کتاب مشکوٰۃ صفحہ 120 پر ابو داؤد، نسائی، دارمی، بیہقی اور ابن ماجہ یعنی حدیث کی 5 معتمد کتابوں سے روایت ہے، ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، یعنی رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدائے عز و جل نے انبیاء کرام علیہم السلام کے جسموں کو زمین پر کھانا حرام فرما دیا ہے۔ رئیس المحدثین حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مرکات 2/209 پر اسی حدیث کی شرح میں تحریر فرماتے ہیں، ان الانبیاء قبورہم احیاء، یعنی انبیاء کرام علیہم السلام اپنی قبروں میں زندہ ہیں۔ اور سید المحققین حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اسعۃ اللمعات 1/574 پر اسی حدیث کے تحت فرماتے ہیں کہ حیات انبیاء متفق علیہ ہست، ہیچ کسرا در بے خلاف نیست، حیات جسمانی دنیاوی حقیقی نہ حیات معنوی روحانی چنا کی شہدا راست۔ انبیاء کرام علیہم السلام زندہ ہیں اور ان کی زندگی سب مانتے آئے ہیں، کسی کو اس میں اختلاف نہیں، ان کی زندگی جسمانی حقیقی دنیاوی ہے، شہیدوں کی طرح صرف معنوی اور روحانی نہیں ہے۔ حضرت شیخ محقق کی اسی شرح سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ان کے زمانہ حیات 11ویں صدی ہجری تک یہ مسئلہ متفق علیہ رہا کہ انبیاء کرام بعد وصال بھی زندہ رہتے ہیں، اس میں کسی کو اختلاف نہیں، یعنی جو لوگ کہ انبیاء کرام کو زندہ نہیں مانتے، چاہے وہ دیوبندی ہو یا وہابی، ان کا مذہب کا عقیدہ نیا ہے۔ اہل سنت والجماعت حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمانے کے مطابق ہمیشہ یہی عقیدہ رہتے رہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور روزے دیے جاتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام مگر بعد وفات زندہ نہ ہوتے اور مر کر مٹی میں مل گئے ہوتے،
تو معاذ اللہ تعالیٰ تو معراج کی رات حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے بیت المقدس میں کیسے آتے؟ معلوم ہوا کہ بے شک انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام زندہ ہیں۔ ایک بار ہم سب مل کر بلند آواز سے درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اور یہ بھی خوب اچھی طرح ذہن نشین کر لیجئے کہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی زندگی جسمانی، حقیقی، دنیاوی ہے، شہیدوں کی طرح صرف معنوی اور روحانی نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کا ترکہ نہیں تقسیم کیا جاتا، اور نہ ان کی بیویاں دوسرے سے نکاح کر سکتی ہیں، اور شہیدوں کا ترکہ تقسیم ہوتا ہے اور ان کی بیویاں عدت گزارنے کے بعد دوسرے سے نکاح کر سکتی ہیں۔ اور یہ بھی واضح رہے کہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی زندگی برزخی نہیں ہے بلکہ دنیاوی ہے۔ بس فرق صرف اتنا ہے کہ ہم جیسے لوگوں کو نگاہوں سے اوجھل ہیں، جیسا کہ نور العجاز کی طرح مراکب الفلاح تحتاوی مطبوعہ مصر صفحہ 447 میں حضرت حسن سرمبلانی رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں، ومما ہوا مقرر عند المحققین ان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حتم برزق ممتعی بجمیع الملاد والعبادات غیر انہ حب ان ابصار القاصرین عن صریف المقامات۔ یعنی یہ بات ارباب تحقیق کے نزدیک ثابت ہے کہ سرکار اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حقیقی دنیاوی زندگی کے ساتھ زندہ ہیں، ان پر روزی پیش کی جاتی ہے، ساری لذت والی چیزوں کو مزہ اور عبادت کا سرور پاتے ہیں، لیکن جو لوگ کی بلند درجوں تک پہنچنے سے قاصر ہیں، ان لوگ کی نگاہوں سے اوجھل ہیں۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے اور صاحب العلوم حضرت علامہ صحاب الدین خفاجی علیہ رحمت نسیم الریاض شرح صفا قاضی ایاز 1/196 میں تحریر فرماتے ہیں، الانبیاء علیہم الصلاۃ احیاء فی قبورہم حیاتن حقیقتن۔ یعنی انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام حقیمی زندگی کے ساتھ اپنی قبروں میں زندہ ہیں، اور رئیس المحدثین حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ مرکات شرح مشکات 1/484 میں فرماتے ہیں، انہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حتی برزق و بیتامد ملکمل دار المطالق۔ یعنی بے شک حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم زندہ اور باحیات ہیں، انہیں روزی پیش کی جاتی ہے اور ان سے ہر قسم کی مدد طلب کی جاتی ہے، اور سید المحققین حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ مکتوب سلوک اقرب السبل بالتوجہ الی سید الرسل مع اخبار اخیار مطبوعہ رحیمیہ دیوبند صفحہ 161 میں فرمایا کہ با چند اختلاف و کثرت مذاہب کے در علماء امت است یک کسرہ دری مسئلہ خلاف نیست کہ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم با حقیقت حیات بے صاحبہ مجاز و تعویل دائم و باقی است، و بر اعمال امت حاضر و ناظر و مر طالبان حقیقت را و متوجہان حضرت را فی جوا مربی۔ یعنی علماء امت میں اتنے اختلافات و کثرت مذاہب کے باوجود کسی شخص کو اس مسئلے میں کوئی اختلاف نہیں کہ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حیات دنیاوی کی حقیقت کے ساتھ قائم اور باقی ہیں۔ اس حیات نبوی میں مجاز کی آمیزش اور تعویل کا وہم نہیں ہے، اور امت کے اعمال پر حاضر و ناظر ہے، نیز طالبان حقیقت کے لیے ان لوگوں کے لیے کہ حضرت کی جانب توجہ رکھتے ہیں، حضور ان کو فیض بخشنے والے اور ان کے مربی ہیں۔ اور پارہ 23 آخری رکوع کی آیت کریمہ انکا میتوں میں جو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے موت آنے کا ذکر فرمایا گیا، تو اس سے مراد اس عالم دنیا سے منتقل
منتقل ہونا ہے، اور احادیث کریمہ و اقوال ائمہ میں حیات سے بعد وصال کی حقیقی زندگی مراد ہے۔ ایک بار ہم سب مل کر بلند آواز سے درود پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔